السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی حکمت تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم السلام سر، کیا حال ہیں علیکم، آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم اوکے، بہت شکریہ۔ سر ہمیں بڑی خوشی ہوئی جس طرح ایک جنگ بندی پاکستان نے کروائی اور پاکستان کا امن کے حوالے سے پوری دنیا میں جس طرح نام گیا اور پوری دنیا نے پاکستان کی ایفرٹس کو سراہا، اور پاکستان نے جس طرح کوششیں کاوشیں کر کے ایران امریکہ کو ٹیبل پہ لایا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئی، لیکن پھر اچانک سے درمیان میں اسپائلرز دونوں سائڈوں پہ موجود ہیں۔ پھر یہ ایک جو دوبارہ سے جنگ کی صورتحال بنی ہے، اصل اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کس جانب یہ تمام معاملات جائیں گے سر؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات آپ نے خود ہی کہا اسپوائلر موجود ہیں، اور وہ اسپوائلر ایک تو سب سے بڑا اسپوائلر تو اسرائیل ہے۔ پھر یہ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں جو چاہ رہے ہوں کہ جنگ جاری رہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ امریکن نے یہ کہا کہ آپ نے کچھ حاصل وصول تو کیا نہیں ہے، تو شاید وہ بالکل۔ حاصل وصول کرنے کے چکر میں کوئی ان کا معاملہ ہو۔ لیکن اگر ہم ذرا غور کریں نا، تو جو 14 پوائنٹ ہیں ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جنگ بندی مکمل ہوگی انکلوڈنگ لیبنان۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو سب سے پہلی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل، اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اور لگاتار کر رہا ہے، ایک دن بھی نہیں بالکل رکا ہے۔ بالکل۔ تو ایک تو یہ کہ کچھ ہمارے بھائی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایران کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی خلاف ورزی تو لگاتار اسرائیل کر رہا ہے، اور بالکل ایران حق بالکل۔ بجانب ہے۔ وہ ایران کہتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہے، لہذا اس کا جو ایم او یو ہے اس کے عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ ان کی بات بالکل لاجیکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم او یو میں یہ انڈیکیشن تھی کہ اگلے 60 دن تک ایران کوئی وصول نہیں کرے گا ٹیکس یا کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے نا پیسے یہاں سے گزرنے کے۔ لیکن اس میں بالکل ایران کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم پیسے نہیں لیں گے، لیکن ہمارے بالکل ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے گزریں گے، جو بھی گزریں گے بالکل اپنے بالکل طور پہ نہیں گزریں گے۔ تو یہ کوئی بڑی بالکل بات تو نہیں ہے یار، وہاں سے آپ نے گزرنا ہے، بالکل بتایا نہیں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اور جہاں سے بالکل وہ کہتے ہیں وہاں سے گزرے ہیں اور گزرتے رہے۔ لیکن بالکل۔ کچھ لوگ پھر چونکہ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ خام کا جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ پیسفلی ریزالو ہو، تو وہ پھر اس قسم کے بالکل کام کرتے ہیں۔ میرے ابھی بھی اپنی رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر ٹرمپ ہو، جہاں پہ اسرائیل ہو، جہاں پہ ایران جیسا صبر و استقامت کا پہاڑ ہو، وہاں پر آپ کے لیے پریڈکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل نارمل ایک سپر پاور ہے یار، اس کے پاس دنیا کی ساری طاقت ہے۔ ایک ہے کہ بالکل وہ ہار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ملک کسی بھی طریقے سے، اور بالکل ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ ایک کم از کم اسلامی ملک ایسا بھی ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو اس لیے کوئی اس میں پروڈکشن کرنا تو مشکل ہے، لیکن میری دعا ہے کہ یہ امن رہے اور آگے چلے۔ اور میری اپنی اب یوں کہیں کہ اسیسمنٹ سے زیادہ اس کو میں کہوں گا ہنچ میرا یہ ہے کہ یہ جنگ دوبارہ کھلے بڑے پیمانے پہ نہیں چھڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نوک جھونک جو ہے یہ ذرا بڑی نوک جھونک ہے، یہ اس طریقے سے جاری رہے گی لیکن رک جائے گی۔ یہ دونوں سائڈیں جو ہے نا ٹیبل ٹاکس پہ بیٹھنے سے پہلے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوششیں جو ہے وہ اس کا یہ ہے، برنکمین شپ کھیل رہے ہیں، اور کچھ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، کچھ جو بھی ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے ان کا وہ ہرمز نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا گو کہ ہرمز استعمال ہو رہا ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے، اگر میں کہوں کہ اس سارے معاملے کو، کیونکہ ہرمز لبنان کے جواب میں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کسی اور جواب میں ہے، تو لبنان میں پہلے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے جواب میں ہرمز ہے، اور بیسیکلی یہ لبنان اور ہرمز جو ہیں، یہ جو آگے ٹیبل ٹاکس ہونی ہے اس کی برنکمین شپ کھیلی جا رہی ہے، تاکہ جب وہ بیٹھے تو ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میری ٹانگ اوپر ہو، کیونکہ کوئی جنگ کا نتیجہ تو نکلا نہیں ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان کی قطر کی کاوشیں کامیاب ہوں گی انشاءاللہ، اور گرتے پڑتے یہ آخر کار امن کی طرف ہی جائیں گے، اور صاف ظاہر ہے کہ اس میں یہ تھوڑی بہت رکاوٹیں ہوں گی، لیکن یہ بھی میں کہہ دوں کہ اگر جنگ دوبارہ چھڑ گئی بڑے پیمانے پر، تو یہ بہت ہی لیتھل جنگ ہوگی۔ پھر اس میں دونوں سائڈیں وہ ویپن استعمال کریں گے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ اس سے آگے میں بات نہیں کرتا جی۔ ایران کے پاس تو سر ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو وہ کر سکتا یہ ہے جو آپ کا اس میں خیال ہے، یہ آپ کا خیال ہے، نہیں میرا یہ مطلب خیال نہیں ہے۔
कैसे, आपको कैसे ख्याल है, कोई कैसे लॉजिक कैसे और पॉइंट भी वैसे होता को है ना छोड़ सर, दें, कुछ चीजें भी होती कैसे और वैसे को छोड़ दें, ये मेरा ख्याल है कि उनके पास और भी कुछ है। हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि जंग इस तरह इस लेवल तक जाए या यहाँ तक जाए कि जहां दोनों मालिक को इस तरह के इस लेवल पे, आज ये लेकिन देखे इस मैं, तमाम। जी जी बिल्कुल सही सर। है। जी बस जी ठीक सर। है, अगला अच्छा सवाल। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये कि जो वहां पर मौजूद है सऊदी अरब और ये तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं, अब अमेरिका या इजराइल की जानिब से कुछ ईरान पर होता है तो ईरान के करीब तो यूएई है या सऊदीया है, तो वो तो उस जानिब देखता है या हुर्मुज को बंद करता है, तो नुकसान तो इन गल्फ कंट्रीज का हो रहा है। देखो सऊदीया की तरफ तो कोई नहीं देखता, वो देखता है यूएई की तरफ, वो देखता है कुवैत की तरफ, वो देखता है बहरीन की तरफ, क्योंकि ये वो हम्म मुल्क हैं जो पुरअमन तौर पर ईरान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, और वो लाइन टो हम्म करते हैं इसराइल की और अमेरिका की। जो हम्म सऊदी अरब है, अमान है, कतर है, वो कि कतर पे भी एक हमला हुआ है, लेकिन हम्म ये तीनों जो हैं ये अमन चाहते हैं और ईरान के साथ पुरअमन तौर पर रहने को तैयार हैं, इसलिए हम्म आप देखेंगे। और इन्होंने वैसे भी ये बताया हुआ है अमेरिकन को कि यार आप यहाँ से अड्डे अपने काम करें, हमें मुसीबत पड़ी हुई है आपकी वजह से। आप मुझे हम्म ये बताओ कि अगर आप मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, हम्म और हम्म आपके घर से मुझे कोई पत्थर मार रहा है, तो हम्म, क्या मेरा हक नहीं है कि मैं उस बंदे को पत्थर जवाबी तौर पे मारूं? बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या ये लॉजिकल नहीं है, कि ये मंतकी बात नहीं बिल्कुल है? तो बिल्कुल। फिर शिकायत किस बात की? या तो आप उनके हम्म बेसिस वहां से खत्म करें, वहीं से हमले आ रहे हम्म हैं, वहीं से अटैक हो रहे हैं, वहीं से जहाज उड़ रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई तो वहीं पर होगी ना। तो बिल्कुल। अच्छा इसमें सर, तो अभी कोई, कुछ देर पहले इसमें खबरें किसी आई को हैं कि माइंड जो करने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन जेट्स हैं वो फ्यूल भर रहे हैं यूएई से या इन जो करीबी उनके जो एयरबेसिस है वहां से। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, कि जहां से पत्थर आ रहा है वहां तो जवाब तो दिया जा सकता है ना, ये तो एक मंतकी बात है, मिलिट्री तौर पे बिल्कुल जायज बात है, और इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जब बहुत सारी चीजें टेबल टॉक्स पे आ गई, अब क्या जरूरत थी कि बारगेनिंग चिप पर इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे को दोबारा से जंग में झोंका जाए? जो लास्ट डील हुई थी उसमें तकरीबन दोनों जानिब से दोनों को कोशिश की गई कि सेम पे और सेम टेबल टॉक्स में उनको आमादा किया जाए, जिसमें कतर भी था और पाकिस्तान तो शामिल ही था और फिर साइन भी हुए थे। तो अब क्या जरूरत पेश है दोबारा से एक चीज को छेड़ने की जो थम चुकी थी, जब एक सेफ जिसे कहेंगे अमेरिका को भी मिल गया था, ईरान को भी मिल गया था, तो फिर क्या जरूरत पेश है सर? मैंने शुरू इस बात से किया था कि थम नहीं चुकी थी ना। आप कैसे कह हम्म रहे हैं थम चुकी थी? मैंने शुरू इस बात से किया है कि खिलाफ वर्जी लगातार हो रही है, और वो इसराइल कर रहा है और अमेरिका उसका पुष्ट बना है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि थम चुकी थी? उसमें एमओयू पर अमल ही नहीं हुआ। जवाब तो तो देना है ना। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक साइड पे अमेरिका ये तो कहता है कि हम इसराइल को समझाते हैं लेकिन वो अपनी बात नहीं मान सकते, हम उनकी गारंटी नहीं दे सकते, इस तरह की तो बातें आती है ना। अब बातों से क्या पता चलता है? सारी दुनिया को पता है कि इसराइल का आज साथ छोड़ दे अमेरिका तो इसराइल कल घुटने टेक देगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल आपकी मानने वाली कि अगर अमेरिका आज ना खड़ा हो, लेकिन बाकी जो सुपर पावर्स हैं जो अमेरिका से पीछे है, चाइना, रशिया, वो तमाम भी तो इसको देख रहे होंगे, वो भी तो इसको वॉच कर रहे होंगे। हाँ वो देख रहे हैं, वो डायरेक्ट मुलव्वस नहीं होना चाह रहे, लेकिन वो जरूर कोई ना कोई मदद कर रहे होंगे, कोई ना कोई मैसेजिंग कर रहे होंगे, कोई चीज़ें कन्वे कर रहे होंगे। यकीनन उनको करना हम्म चाहिए, क्योंकि एक एक हम्म करके अगर उनके सारे हलीफ खत्म हो गए, क्योंकि हुआ ये है कि सीरिया उन्होंने कब्जे में कर लिया अमेरिकन ने, इराक तकरीबन उन्होंने मलियामेट कर दिया, लिबिया खत्म कर दिया, नाइजीरिया खत्म कर दिया, सूडान में खाना जंगी हो रही है, और तो ये वेनेजुला जहाँ पर सबसे ज्यादा तेल आता था चीन का, वो उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया। तो अब इधर से भी अगर तेल बंद करते हैं, चीन फिर भी चूंचा नहीं करता, तो मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी जानिब जो पाकिस्तान इस सुलह में बड़ी, उसने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, बहुत सारी चीजें की, तो पाकिस्तान ये तमाम करता है और ये चीजें इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि थम जाएंगी और ये चीजें बेहतर हो जाएंगी और ये टेबल टॉक से हल हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान को क्या मिलेगा इस तमाम से जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया? पाकिस्तान को क्या अमेरिका इजाजत देगा कि ईरान से पाकिस्तान तेल आसानी से हासिल कर ले, गैस आसानी से ले ले, जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो आसानी से पाकिस्तान को क्या अमेरिका करने देगा? पाकिस्तान अगर ये डील और ये सुलह जो किरदार अदा कर रहा है इसके बाद। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को बड़ा पजीराई हुई है। आपको पता है पिछले साल की जो मिलिट्री
ہمیں فتح ملی ہے ہندوستان کے خلاف، اور جو بھی ہم نے ڈپلومیٹک ایک کو کیا ہے، ڈپلومیٹک بڑا ایک لیول ہم نے حاصل کی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں بڑی اپرچونٹی ملی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب آپ میری بات غور سے سنیے گا، ہمیں دو اپرچونٹی پہلے بھی ملی تھی، ایک سی پیک کی شکل میں جب کہا گیا تھا کہ یہ گیم چینجر ہے، اور ایک افغانستان کی شکل میں جب وہاں سے لائٹ فورسز اور امریکن نکل کر چلے گئے اور وہاں پر ایک ویکیوم بن گیا اور پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹیز پیدا ہوئی۔ پاکستان جب تک یہ اسٹڈی نہیں کر لیتا کہ یہ دو اپرچونٹیز ہم نے کیوں گنوائیں، کیسے گنوائیں، اور کیوں اس پہ ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکے، اس وقت تک اس اپرچونٹی سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر وہ اسٹڈی آپ نے کر لی اور پتہ لگا لیا کہ یہ وجوہات تھیں اور وہ وجوہات کو اس دفعہ نہ ہونے دیا، تو تب تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ یہ اللہ میرے منہ میں خاک، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اب ہمارے عوام کو کوئی فائدہ پہنچے اور وہ سب کچھ ہو، لیکن پھر دیکھنا پڑے گا کہ فائدہ پہنچنا جو ہی شروع ہوا تھا، یہ شروع ہوئے وہاں سے، یہ آ رہے تھے ٹینکر ہمارے اور گیس کے ٹینکر، تو ان کو آگ لگا دی گئی اور بی ایل اے ایک دم بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا، تو یہ پھر کون کر رہا ہے؟ کون سا ملک ہے جس کو یہ وارہ نہیں کھاتا؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اوپر سے پیار محبت جتا رہا ہے اور نیچے سے جڑیں کاٹ رہا ہے۔ تو جب تک آپ اس پوری معاملے کے فہم نہیں حاصل کر لیتے، تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو سی پیک گیم چینجر تھا اس نے گیم چینج کیوں نہیں کی، اور جو اتنا بڑا ہمیں افغانستان میں موقع ملا تھا وہ ہم نے کیوں گنوایا، یا کس کے کہنے پہ گنوایا، یا کیسے گنوایا، اس وقت تک آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، یہ میرا خیال ہے، باقی اللہ سر، بہتر جانے۔ آپ نے ایک سوال اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جو دو بہت اہم چیزیں تھی جو ہمیں ملی اور ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے سی پیک کے تھرو، پھر افغانستان والے معاملے سے، لیکن ہم دونوں سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ آپ کو کچھ تو چیزوں کا آئیڈیا ہوگا کہ کون سی وجوہات تھی، مطلب کہ ایک اسٹڈی تو اپنی جگہ پر، ریسرچ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو کچھ تو چیزیں ہوں گی کہ یہ ہم نے غلطیاں کی تھی ماضی میں، یہ چیزیں کی تھی جس کی وجہ سے ہم آج، اور ان چیزوں کو اگر ہم دہرائیں گے تو ہم دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، میں اس کا میں کہتا رہتا ہوں اپنے پروگرام میں، آپ نے یہ سوال پوچھا جو کہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس پہ بات کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ اپنی خارجہ پالیسی میں اس چیز کو اندر نہ لے کر آئیں کہ پتہ لگائیں کہ ہمارا دیرینہ دوست کون ہو سکتا ہے، جو کہ جغرافیہ کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، جس کی تاریخ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے، اور کسی اور کی تاریخ ہے کہ وہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہر کام لینے کے بعد ہمیں پھینک دیتا ہے، اور اس کا اور ہمارا انٹرسٹ نہیں ملتا، وہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی نہیں اس کو وارہ کھاتی، افغانستان کے ساتھ ہماری دوستی اس کو وارہ نہیں کھاتی، کیونکہ اس طریقے سے تو ہم پھر نکل جائیں گے سینٹرل ایشیا کی طرف اور افغانستان بھی خوشحال ہو جائے گا۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اور ان کے آپس میں انٹرسٹ نہیں ملتے، تو جن کے ساتھ انٹرسٹ ملتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ قربت حاصل کریں، اور جن کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ملتے ان کو تھوڑا سا فاصلے پہ رکھیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں اگر ایک بندہ، ایک کوئی ملک ایسا ہو جو کہ سی پیک کے خلاف ہو، جو کہ آپ کی چائنا کی دوستی کے خلاف ہو، جو کہ آپ کے افغانستان کی دوستی کے خلاف ہو، اور وہ آپ کو یہ آفر کرے کہ ہم آپ کو ٹیررزم میں آپ کی مدد کریں گے، تو اتنی عقل تو ہم میں ہے نا کہ ٹیررزم میں یہ مدد کریں گے یا ٹیررزم بڑھائیں گے؟ بالکل تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ ہم نے یہ بالکل دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی سخت ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار کے باوجود، آئی ایم ایف کے کھینچا تانی کے باوجود، ہم اپنے عوام کے انٹرسٹ کے سلسلے میں کچھ کر سکیں، اور دوستوں دشمنوں میں تمیز کر سکیں، اور دوستوں کے زیادہ قریب ہو جائیں اور دشمنوں کو ایک گز دور رکھیں۔ یہ اگر کام ہم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ابھی بھی ہو جائیں گے۔ جیسے ابھی دیکھیں، ایک ہمیں ملٹری ایک بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، دوسرا میں نے کہا ڈپلومیٹک فائدہ بہت حاصل ہوا ہے، لیکن یہ ٹیبل کے دو ٹانگیں ہیں۔ ٹیبل کی اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو ایک یا دو ٹانگیں اور بھی چاہیے، ٹیبل یا تین ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے یا چار پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل تیسری ٹانگ ہے نیشنل انٹیگریشن، اندرونی ہم آہنگی، لوگ اور حکومت آپس میں بالکل شیر و شکر ہوں اور ایک دوسرے سے خوش ہوں۔ وہ ہم آج ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں، خوش کیسے ہوں، کیونکہ آپ کی عادت ہے آپ ایسے سوالوں میں مجھے گھسیٹ لیتے ہیں، میں نہیں آؤں گا۔ تو اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ان کو گلے لگائیں، ان کو خوش کریں،
یہ اور اپنی اکانومی کو سیدھا کریں، یہ دو ٹانگیں اور لگائیں گے تو تب ٹیبل سٹیبل ہوگا، تب آپ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ صرف ان دو ٹانگوں کے اوپر آپ اپنے بالکل اندر بالکل ٹیبل نہیں اسٹیبلٹی نہیں کھڑا لا کر سکتے۔ سکتے، بالکل بالکل۔ اچھا سر، دوسری جانب آپ نے جس طرح بات کی کہ انٹرنیشنل بہت سارے عناصر پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، جس طرح بلوچستان میں وہ دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں، جس طرح بلوچستان میں دہشت گردی کروانے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی۔ ہمارے تقریباً 42 ہمارے جو نوجوان شہید ہوئے ہیں جو پاکستان کے لیے جنہوں نے جان دی، اسی طرح 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں، اس کا اصل قصوروار کون، آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں قصوروار تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ملک بھی ہیں جو کہ ہمیں پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پاکستان میں یہ پوٹینشیل ہے اپنے ملٹری کی وجہ سے بھی اور اپنے لوگوں کی وجہ سے بھی، ملک کے محل وقوع کی وجہ سے بھی، کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ مسلمان ملک بن سکتا ہے اگر اس کی اکانومی ٹھیک ہو جائے، اور اگر اندرونی خلفشار ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ ملک جن کو ہماری ترقی پسند نہیں ہے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا، وہ دشمن جو ہماری ترقی نہیں دیکھ سکتے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس پر ہم قابو کیوں نہیں کر پائے، اس پہ تھوڑا سا سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 42 لوگوں کی شہادتیں قبول فرمائے اور آگے ہمیں اس قسم کے سانے سے واسطہ نہ پڑے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سانحات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بالکل مجھے ایسے بالکل۔ لگتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں ماننا چاہیے۔ دیکھیں جب کوئی بھی چیز آپ نے درست کرنی ہو نا، تو پہلے آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ میری موجودہ پالیسی اور اسٹریٹجی جو ہے اس میں وہ کوئی غلط کوئی 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 کمی بیشی ہے جس ہے۔ کو مجھے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے اپنے خیال میں ہمیں اپنی کچھ خارجہ پالیسیز میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، کچھ اپنی اندرونی پالیسیز میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، کچھ جس اسٹریٹجی کے ساتھ ہم ٹیررزم لڑ رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اور نئے پلان کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کریں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا سر، جہاں اتنے آپریشنز ہوتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 500 آپریشن ایک سال میں ہوں، تو پھر آپریشنز کے باوجود دہشت گرد ختم کیوں نہیں ہوتے سر؟ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مقابلہ کن ملکوں سے ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہندوستان، اس علاقے کا سب سے طاقتور ملک اسرائیل، جو کہ کسی کی بات نہیں مانتا، اور ایک دو ملک اور بھی ہیں، میں اس لیے نام نہیں لیتا کوئی ڈپلومیٹک پرابلم پیدا نہ ہو۔ یہ آپ ذرا ان دشمنوں کا سائز دیکھیں اور ان دشمنوں کے ریسورسز دیکھیں، اس کے بالکل باوجود شاباشی دینی پڑے گی اپنی آرم فورسز کو کہ پھر بھی وہ صبح شام اپنا خون بہا کر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو وہ جو 3 میں نے آپ کو شعبے بتائے ہیں، فارن پالیسی، انٹیریئر پالیسی، اسٹریٹجی ٹو فائٹ ٹیررزم، ان کو تھوڑا سا ریویو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل۔ آخر سبھی کرتے ہیں جب معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اور میرا خیال ہے ضرور کر رہے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے وزیر اعظم کوئٹہ میں تھے اور وہاں پر مشاورت بھی کر رہے ہوں گے اور سوچ بچار بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ اگر آپ کی ایک اسٹریٹجی اور پالیسی کام نہیں کر رہی اور آپ اس کے باوجود اسی اسٹریٹجی اور اسی پالیسی پر اور زور دیں تو نتیجہ کچھ مختلف نہیں نکلے گا۔ تو نتیجہ اگر آپ نے مختلف نکالنا ہے تو آپ کو کام بھی کچھ مختلف کرنے پڑیں گے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی اسٹریٹجی اگر کام نہیں کر رہی، جو بھی آپ اسٹریٹجی کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی چینج کرنی ہوگی یا تھوڑی سی رد و بدل اس میں کرنی ہوگی، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی ابھی اسٹریٹجی جو چل رہی ہے، موجودہ اسٹریٹجی کون سی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی ہم کو اس کے ساتھ مزید اس میں ایڈجسٹ کرنی ہوگی، یا مزید اس کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا؟ دیکھیں اسٹریٹجی پر تو یہاں پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میں نے خیر تھوڑی سی پالیسیز کی بات کی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے پروگرام میں کر دیتا ہوں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دہشت گرد ہم اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، ہم مار رہے ہیں اور اس کے باوجود ختم نہیں ہو رہے، تو یہ ایسے ہے، میں کہا کرتا ہوں جیسے بیری کے اوپر بیر لگے ہوں تو آپ ان کو جھاڑیں بڑے زور و شور کے ساتھ تو اگلے موسم میں پھر آ جائیں گے۔ بیری بالکل۔ کاٹنی ہوگی نا، بیری جڑ سے کاٹنی ہوگی نا۔ تو یہ جڑیں کدھر ہیں؟ یہ جڑیں را ہے، یہ جڑیں مساعد ہے، اور یہ ایک دو اور بھی ہیں جن کا میں نے آپ کو بار بار کروں، میں نام نہیں لیتا۔ ان ہاتھوں کو کاٹنا ہوگا، ان کٹپتلیوں کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضرور آپ ماریں ان کو، ان کے ساتھ تو ہم نے ایسے نمٹنا ہی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی خارجہ پالیسی کو ریویو کریں،
اپنی انٹیریئر پالیسی کو ریویو کریں، تاکہ جو جو لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں یا جن لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے، ملک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ چند ایک کلیدی پوائنٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کہ جڑ بالکل کے لیے جائیں، اتنی ہمت پیدا کریں۔ صرف کٹ پتلیوں سے لڑائی لڑتے رہیں گے تو ساری عمر لڑتے رہیں گے۔ بالکل اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ جڑ کی جانب جائیں، جب تک ہم روٹس کو نہیں ختم کریں گے واقعی درخت میں پھل لگتا رہے گا، وہ ہر سال کچھ نہ کچھ آتا ہوگا، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن سر بلا اگر کوئی باہر سے انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے، کوئی ایجنسی آ کر یہاں پہ ورک بھی کرتی ہے، وہ پہلے جو آلریڈی وہاں پر لوگ موجود ہیں جن کو آپ ان لوگوں کو پیسہ دے کے یا کسی بھی طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر ہی وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا۔ کون سی محرومیاں ہیں جو بلوچستان میں جن کا فائدہ باہر کی ایجنسیز یا باہر کے اس طرح کے لوگ اٹھا رہے ہیں؟ اب پنجاب بھی ہے، پنجاب میں کیوں نہیں کوئی اس طرح انویسٹمنٹ کر کے ان محرومیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، یا اس کا اس طرح پنجاب میں کیوں نہیں انسٹیبلٹی لا سکتا جس طرح وہ بلوچستان میں لا سکتے ہیں، سندھ میں کیوں نہیں لا سکتا؟ سر کچھ محرومیاں انٹرنل بھی تو ہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب اور سندھ کے ساتھ تو جو بارڈر ہے وہ انڈیا کا ہے، بالکل اور بالکل انڈیا جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ ڈائریکٹ جنگ زیادہ کرتا ہے۔ بالکل وہاں زیادہ انڈیا نے ہونا چاہیے سر۔ انڈیا نے نہیں، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا نے اگر انڈائریکٹ اسٹریٹجی کرنی ہے تو وہ کہاں سے آئے گا؟ کان وہ کو جب پچھلی پیچھے سے سائڈ ہے، پکڑنا ہو تو وہ کدھر سے آئے گا؟ پچھلی تو سائڈ یہ جو بلوچستان ہے، جو ہے۔ کے پی کے ہے، جو گلگت بلتستان ہے، جو کشمیر پہ ہے، کشمیر تو انڈیا کے ساتھ ہی سر لگتا ہے، ان کے ساتھ جو بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان کا، اور جو بلوچستان کے ساتھ سمندر لگا ہوا ہے جہاں سے لوگ آ سکتے ہیں، تو یہ افراتفری ایک تو ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پر آسانی ہو، اسپیسیز ہوں بڑی بڑی، لوگ متنفر ایسے ٹولے ہوں، جو وہاں پر چونکہ سرداری سسٹم ہے، کوئی سردار متنفر ہو سکتے ہیں، کچھ اور لوگ متنفر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ ادھر کیوں ہو رہا ہے ادھر کیوں نہیں ہو رہا، یہ بہت سارے اس کے عوامل ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جانتے ہیں ہمارے لوگ، اور وہ ضرور اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ان کو معلوم نہیں ہے، یا جو میں بتا رہا ہوں یہ پہلے انہوں نے کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حکمت عملی اس نہج پہ، اس لیول پہ کامیاب نہیں ہو رہی، تو آپ اپنی حکمت عملی بدلیں۔ اگر اسی حکمت عملی کو آگے چلاتے رہے تو نتیجے پھر ایسے ہی نکلتے رہیں گے، بڑی دیر ہو جائے گی، اللہ نہ کرے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ منہ کی کھائیں، اور اللہ میاں ہماری مدد کرے۔ انشاءاللہ ہم اس افریت پر قابو پا لیں گے ایک دن۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر آخری سوال وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی تو جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، آپریشن اور چیزیں چل رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہمیں ٹیبل ٹاکس کرنی چاہیے، ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو ہم ٹیبل پہ لائیں، ان سے بات کریں، ان کے جو معاملات ہیں ان کو سنیں، اور وہاں جا کر ہم پراپر جسے کہیں گے اس کو ہم پراپر ایک وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ میں تو سارے آپ کے پروگرام میں یہی رونا روتا رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں انٹیریئر پالیسی چینج کریں تو اور میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں وہی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ صرف ملٹری اور انٹیلیجنس کا نہیں ہے، یہ معاملہ بالکل معاشی بھی ہے، یہ معاملہ سیاسی بھی ہے، یہ معاملہ معاشرتی بھی ہے۔ تو بالکل آپ کو ایسے لوگ آگے لانے پڑیں گے جو معاشیات سمجھتے ہوں، جو معاشرت سمجھتے ہوں، جو سیاسیات سمجھتے ہوں۔ جو جو لوگ کنیٹکس میں ایکسپرٹ ہیں وہ کنیٹکس کے علاقے کو دیکھیں، اور جو لوگ سیاست کے ایکسپرٹ ہیں وہ سیاست کو دیکھیں، معیشت کے ایکسپرٹ معیشت کو دیکھیں، اور معاشرت کے ایکسپرٹ معاشرت کو دیکھیں۔ یہ جو چار میں نے چیزیں کہی ہیں، چاروں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور ٹیررزم کا یہ اصول ہے کہ جو عوام ہے وہ، جو بھی عوام کا دل جیت لے، جو عوام کو اپنے ساتھ ملا لے، اگر وہ ٹیررسٹ کے ساتھ مل جائے کچھ حصہ عوام کا تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے۔ تو حکومت اگر اپنے ساتھ ملا لے عوام کو تو ٹیررسٹ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، ان کے پاس مقبری کے نہیں ہوتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام ہے ان کے دل کیسے جیتے جائیں۔ وہ ضروری نہیں کہ اصل میں محرومیاں ہوں، کوئی معاشی محرومی ہو یا کوئی چیز نہ مل رہی ہو، پرسیپشن ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ ہمیں فلانی چیز نہیں دی جا رہی۔ مثال کے طور پہ بالکل اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں،
बिल्कुल तो ये बिल्कुल एक महरूमी का एहसास होता है। ये वो बिल्कुल। चीजें हैं जिनको आपको खत्म करना होगा और इस पर आपको गौर व फिक्र करना होगा। मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अगर उनका परसेप्शन ये है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आप बिल्कुल मुल्क में एक इंसाफ का निज़ाम ऐसा लेकर आए कि लोगों को यकीन हो कि इंसाफ किया जा रहा है। आप सियासत इस तरीके से चलाएं कि लोगों को यकीन हो कि सियासी तौर पे जो हमारे नुमाइंदे हैं वही हम हुकूमत कर रहे हैं, वो फिर ख्याल भी हमारा करेंगे। तो इसी तरीके से कि भी जो हमारा हक है, माशरती हक, के हमें धुतकारा ना जाए, हमें बराबर का दिया जाए स्टेटस, और माशी तौर पे जो बाकी को फायदे हो रहे हैं हमें भी हो सकता है कि उनको ज़्यादा ही हो रहे हों। तो ये सारी चीज़ें जो हुकूमत, ये वही लोग कर सकते हैं जो कि असल नुमाइंदे हों लोगों के, क्योंकि वो बात कर सकते हैं। दूसरों की बात लोग सुनते नहीं है मेरे भाई। आप समझ, मुझे जहां तक आपकी बात समझ लगी है, आप मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मतलब कि जो सिविल गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि शायद ये जो अवाम है उसके इतना करीब नहीं है, ये जिसे कहें कि ये अवामी गवर्नमेंट, अवाम शायद नहीं समझती कि ये गवर्नमेंट हमारी है। वो हकीकी जो वो समझते हैं, जिनको पसंद करते हैं, उनको चाहे इलेक्शन के थ्रू वो आगे आए तो ये हालात वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। ये शायद आप, ये भी ये आपकी ये बात ये से ये तासुर। सिर्फ ये मेरी राय नहीं है। हम्म ये जो हमारे इंटेलिजेंशिया है और जो हमारे हम्म मुफक्कर हैं, जो हमारे हम्म। सोच समझ वाले लोग हैं, उनकी अक्सरियत यही बात कह रही है जो भी आपने कही है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर, मुझे जो समझ लगी मैंने इसलिए दोहरा दी कि ताकि लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको क्लियर एक चीज का पता लग जाए, और होप्स हो कि हम मजीद भी जो आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अवाम अगर जो अब उनकी गवर्नमेंट है, जो उनके हुक्मरान है, उसको अपना समझेगी तो उससे बाद चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। फिर आपको ऑपरेशंस नहीं करने पड़ेंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केपी के हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, तो अवाम ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के करीब होगी और पॉलिसीज आसानी से नीचे तक इम्प्लीमेंट की जा सकती है, तो जिससे मुल्क में काफी हद तक बेहतर सूरत हाल हो सकती है सर, इसी तरह जी ही। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। फिलहाल के नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और जनरल साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।